ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے والے ابو محمد الجولانی کون ہیں، جنہوں نے صرف 10 دن میں دمشق کو فتح کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے؟ شام میں ابو محمد الجولانی کی قیادت میں اسلامی باغی اتحاد نے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹ کر ان کے 24 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ 26 نومبر کو ادلب سے پیش قدمی کے بعد صرف 2 ہفتوں میں دمشق فتح کر کے باغیوں نے دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی، جو انتہا پسندانہ پس منظر کے حامل رہے ہیں، حالیہ دنوں میں انہوں نے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابو محمد الجولانی نے جمعے کو امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی کارروائی کا مقصد صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرنا ہمارا حق ہے۔ برطانوی جریدے گارجین کی رپورٹ کے مطابق ابو محمد الجولانی برسوں تک پس پردہ رہ کر کام کرتے رہے۔ اب وہ بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور شام کے دوسرے بڑے شہر حلب کو ملکی خانہ جنگی میں پہلی بار حکومتی کنٹرول سے چھڑانے کے بعد برسر زمین نمودار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی سالوں سے جہادیوں کی جانب سے پہنی جانے والی پگڑی پہننا چھوڑ دی ہے اور اکثر اس کے بجائے فوجی وردیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بدھ کو انہوں نے خاکی قمیض اور پتلون پہن کر حلب کے قلعے کا دورہ کیا اور اپنی سفید گاڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کر ہجوم میں سے گزرے۔ سن 2016 میں القاعدہ سے تعلقات ختم کرنے کے بعد سے ابو محمد الجولانی نے خود کو زیادہ اعتدال پسند رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ابھی تک تجزیہ کاروں اور مغربی حکومتوں کے درمیان شکوک و شبہات کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جو اب بھی HTS کو ایک دہشت گرد تنظیم شمار کرتے ہیں۔ سیاسی اسلام کے ماہر تھامس پیریٹ کا کہنا تھا کہ وہ ایک عملی بنیاد پرست ہیں۔ پیریٹ نے جنگ کے اس دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2014 میں وہ اپنی بنیاد پرستی کے عروج پر تھے، جب وہ جہادی گروپ دولت اسلامیہ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے وہ اپنے بیانات میں نرمی لائے ہیں۔ ابو محمد الجولانی 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک خوشحالی شامی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیٹرولیم انجینئر تھے۔ بعد ازاں 1989 میں ان کے خاندان کی شام واپسی ہوئی، جہاں ان کی پرورش دمشق کے ضلع مزے میں ہوئی۔ 27 نومبر کو شروع کیے گئے حملے کے دوران انہوں نے اپنے اصل نام احمد الشرا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیانات پر دستخط کرنا شروع کیے۔ 2021 میں امریکی نشریاتی ادارے PBS کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے نام میں شامل لفظ جولانی شام کی سرحد واقع جولان کی پہاڑیوں سے تعلق رکھنے والی ان کی خاندانی جڑوں کا حوالہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 1967 میں اسرائیل کی جانب سے اس علاقے پر قبضے کے بعد ان کے دادا کو نقل مکانی پر مجبور کیا تھا۔ میڈل ایسٹ آئی نیوز ویب سائٹ کے مطابق 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد جولانی پہلی بار جہادی سوچ کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ 9/11 کے حملہ آوروں کی تعریف جولانی کے جہاد سے تعارف کا سبب بنی، جس کے بعد انہوں نے دمشق کے مضافات میں خفیہ خطبات اور پینل مباحثوں میں شرکت شروع کی۔ عراق پر امریکی قیادت میں حملے کے بعد انہوں نے لڑائی میں حصہ لینے کے لیے شام چھوڑ دیا۔ انہوں نے ابو مصعب الزرقاوی کے سربراہی میں عراق میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد 5 سال تک قید بھی رہے، جس کی وجہ سے وہ جہادی تنظیم کی صفوں میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ 2011 میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو وہ وطن واپس آئے اور القاعدہ کی شام میں شاخ جبہت النصرہ کی بنیاد رکھی۔ 2013 میں انہوں نے ابوبکر البغدادی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو بعد میں دولت اسلامیہ عراق و شام کے امیر بنے، جبکہ جولانی نے القاعدہ کے اس وقت کے سربراہ احمد الزواری کا ساتھ دینے کو ترجیح دی۔ اپنے حامیوں کی نظر میں حقیقت پسند اور اپنے مخالفین میں موقع پرست تصور کیے جانے والے جولانی نے مئی 2015 میں کہا تھا کہ دولت اسلامیہ کے برعکس ان کا مغرب کے خلاف حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر بشار الاسد کو شکست دی جاتی ہے تو علوی اقلیت کے خلاف کوئی انتقامی حملے نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ بشار الاسد کے خاندان کا تعلق بھی علوی اقلیت سے ہے۔ بعد ازاں ابو محمد الجولانی نے القاعدہ کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے اور دعویٰ کیا کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مغرب کو ان کی تنظیم پر حملے کی وجوہات سے محروم رکھا جا سکے۔ پیریٹ کے مطابق اس کے بعد سے انہوں نے ایک قابل اعتماد سیاستدان بننے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنوری 2017 میں ابو محمد الجولانی نے شمال مغربی شام میں حریف اسلامی گروہوں پر مشتمل اتحاد حیات تحریر الشام کی تشکیل دی، جس کے نتیجے میں صوبہ ادلب کے ان حصوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا جو حکومت کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔
ایچ ٹی ایس نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں ایک سویلین حکومت تیار کی اور اپنے باغی حریفوں کو کچلتے ہوئے صوبہ ادلب میں ایک ریاست کی جھلک قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پورے عمل کے دوران ایچ ٹی ایس کو عام شہری اور انسانی حقوق کے گروپس کی طرف سے مخالفین کے خلاف وحشیانہ زیادتیوں کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شام جیسے ممالک جہاں کئی دہائیوں کی آمریت کا ننگا ناچ ہوتا آ رہا ہے، وہاں اقتدار کی منتقلی ایسے ہی ہونی تھی۔ یورپ سمیت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے جمہوریت کا راستہ بہت پہلے اپنایا تھا تاکہ اس طرح کا انتقال اقتدار نہ ہو جس میں انسانی خون ضائع ہو۔ 2011 میں بھی صدر بشار الاسد کے خلاف ایسا ہوا تھا۔ اس وقت روس اور ایران کی مدد سے ناکام ہو گیا تھا۔ خانہ جنگی ہوئی تھی اور لاکھوں شہری ہلاک ہوئے تھے اور لاکھوں نے یورپ میں جا کر پناہ لی۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر آج بھی موجود ہے جس میں عیسائیوں کے پوپ یورپ میں پناہ لینے والے شامی لوگوں کے پیر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ شام کا المیہ بہت پرانا ہے۔ ہم سب کو امید کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگ شام میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے اور شام میں جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے تاکہ شام کے لوگ بہترین زندگی گزار سکیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔